بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آئی ایم عظمیٰ اخلاق, اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز فرام گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور. ہمارا آج کا پہلا لیکچر بی ایس اسٹیٹسٹکس سیکنڈ سیمسٹر کے ساتھ ہے. اسلامیہ کمپلسری ہمارا سبجیکٹ ہے. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے تعارف قرآن. چونکہ سلیبس میں سب سے پہلا پورشن قرآن کا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا انٹروڈکشن جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں. قرآن کا لفظ ہم سب کو معلوم ہے, جیسا کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا. قرآن کا لفظ جو ہے وہ عربی سے ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. تو قرآن کے معنی سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. قرآن کے لغوی معنی اور قرآن کے اصطلاحی معنی. قرآن عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کا مادہ جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. تو قرآن کا مادہ ہے قاف, را اور حمزہ. قرأ یقرأ سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہے اور اس کے معنی جو ہیں وہ پڑھنے کے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, اس کے الفاظ اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو یہاں پر اقرأ کا لفظ جو ہے وہ پڑھنے کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح سے قرآن کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اور پڑھنے قرأ یقرأ سے نکلا ہے, تو قرأ کے معنی پڑھنے کے ہیں اور قرآن جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے, اور اس لیے قرآن کے لفظی معنی ہوئے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور اصطلاحی معنی اس کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا, وہ آخری کتاب, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام دیا. تو وہ کتاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی گئی. تو اس طرح سے یہ قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے. قرآن کریم کے قرآن کے علاوہ بے شمار جو ہے وہ نام جو ہیں وہ قرآن کریم میں مذکور ہیں. تقریباً 55 کے قریب ناموں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے, جس میں الکتاب کا لفظ ہے. الذکر بھی جو ہے وہ قرآن کے لیے استعمال کیا گیا. الفرقان کا لفظ بھی, یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز. اور شفا بھی اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں. تذکرہ کا لفظ بھی جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. العلم بھی جو ہے وہ قرآن کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں. تو قرآن کریم کی یہ جو ہے وہ معنی ہیں اور اس کے اسماء میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. آغاز نزول یعنی قرآن کریم جو ہے وہ کب نازل ہونا شروع ہوا, تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی جو ہے وہ نزول شروع ہوا تھا. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ یہ 5 آیات تھیں. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں تھیں جو پہلی وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں نازل ہوئیں. تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی سورت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر مکی یا مدنی جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. اس کے اوپر اس کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے. تو اس میں مطلب یہ مکی اور مدنی سے بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب جب انسان صرف دیکھتا ہے کہ مکی یا مدنی صورت ہے تو اس سے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو صورتیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکی دور میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے, اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں, چاہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو, اس کو جو ہے وہ
मक्की सूरत कहा जाता है। और जो सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मदीना हिजरत करने के बाद नाजिल हुई उनको जो है वो मदनी सूरतें कहा जाता है। और तकरीबन मक्की दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नबूवत जो है वो उनको मिली, उसके बाद से लेकर जो है वो हिजरत तक का दौर जो है तकरीबन 13 साल के अरसे पर मुहित है। और मदीना हिजरत करने के बाद 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहे इस दुनिया में, और 10 साल के बाद जो है वो आप इस दुनिया से जो है वो विसाल हो गया आपका। तो ये 23 साल का अरसा है जो कुरान करीम जो है वो कुरान करीम के नज़ूल का अरसा है, उसको तकरीबन 23 साल के दौरान जो है वो कुरान करीम नाजिल हुआ। तो ये सूरत बमाना जो है वो एक चैप्टर की है। कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं और सूरत जो है वो उसको एक चैप्टर के तौर पर जो है वो उसे कहा समझा जाता है। और हर सूरत में जो है वो बहुत सी आयत पर मुश्तमिल होती है। अब आयत का लफ्ज़ जो है वो वैसे उसका लुग़वी माना तो निशानी या अलामत का है, और जो है वो एक मुकम्मल फ़िक्रा जो कुरान करीम में मौजूद होता है उसको आयत कहा जाता है। एक सूरत में कम अज़ कम जो है वो 3 आयत हैं। सबसे छोटी सूरा कौसर है जिसमें 3 आयत हैं। कुरान करीम की आयत की तादाद के हवाले से एक जो है वो कह लें कि बचपन से हमने सुना कि कुरान करीम की जो आयत की तादाद है वो 6666 है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए जो है वो एक किस्म का फिगर जो है वो इस्तेमाल होने लगा। असल में कुरान करीम की आयत की तादाद 6236 है, और मतलब इसको हमें याद करने की ज़रूरत है कि हमें पता हो कि कुरान करीम की आयत की तादाद कितनी जो है वो है। कुरान करीम की आयत की तादाद 6636। और रकू, एक रकू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कुरान करीम में। जब आप जो है वो पढ़ते हैं तो एक आयन जो है वो आपको नज़र आता है थोड़े से जो है वो कुछ आयत के बाद। तो ये रकू होते हैं, मतलब कुछ पोर्शन होता है, एक बात, एक जो है वो कोई सिलसिला कलाम जो शुरू होता है उसमें जब एक बात मुकम्मल हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो उसको उसके ऊपर आयन की अलामत से उसको जाहिर किया जाता है, वो रुकू होता है। रुकुआत की तादाद, कुल तादाद जो है वो कुरान करीम में 558 है। इसी तरह से 30 पारों में उसको तकसीम किया गया है आसानी के लिए, और 7 मनाजिल में तकसीम किया गया है कुरान करीम को। तो उसमें 7 मनाजिल किस तरह से हैं कि पहली मंजिल जो है वो सूरह फातिहा से सूरह निसा तक है, दूसरी मंजिल सूरह माइदा से सूरह तौबा तक है, तीसरी मंजिल सूरह यूनस से सूरह नहल तक है, चौथी मंजिल सूरह बनी इसराइल से सूरह फुरकान तक है, और 5वीं मंजिल सूरह अश्शुआरा से सूरह यासीन तक है। सूरह अस्साफात से सूरह हुजरात तक 6ठी मंजिल, और सूरह काफ से सूरह नास तक 7वीं मंजिल है। तो ये जो है वो कुरान करीम की कह लें तादाद के हवाले से मैंने आपको कुछ जो है वो बता दिया। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वही और उसकी इक़साम। वही का लफ्ज़ आपने सुना होगा पहले भी, वही का क्या मतलब है, वही के लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है। अब हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। वही के लुग़वी माना होते हैं कि इशारा, या चुपके से किसी को कोई इशारा कर देना, या कोई दिल में कोई बात डाल देना, खुफिया तरीके से कोई बात कह देना, मतलब ये इसके जो है वो लुग़वी माना है। शरई इस्तिलाह में वही उस ख़ास उस कह लें कि वो ज़रिया है, गैबी ज़रिया, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने रसूलों को जो है वो अपना पैगाम भेजा करते थे। वो किसके ज़रिए से भेजा करते थे? वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भेजा करते थे। जैसे तमाम अंबिया के ऊपर अल्लाह ताला ने जो भी वही जो है वो भेजी, वो उसके लिए जिन पैगंबर जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने मामूर किया था वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तो ये वही का इस्तिलाही मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो पैगाम जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने अंबिया को जो है वो भेजा जाता था, उसको वही कहा जाता था। तो वही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
بھی جو ہے وہ جب وہی آیا کرتی تھی تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں. سورہ شورا جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 51. مختلف صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی جو ہے وہ آیا کرتی تھی. اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتہ آتا ہے تو بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ وہی اس وقت ختم ہوتی ہے جب میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں اور یہ وحی کی صورت جو ہے وہ مجھے بہت سخت معلوم ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کا بھی بیان ہے اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہوتا تھا وہ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سواری پر سوار ہوتے تھے تو سواری جو تھی وہ بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی اور سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا. اسی طرح سے ایک اور صورت وحی کی کہ مفہوم جو ہے وہ دل میں ڈال دینا. اس میں اس صورت میں یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الفاظ نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ ان الفاظ کا مفہوم یا ایک خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی ہے یا مجھے یہ بتا دیا گیا ہے. اسی طرح سے سچے خواب تیسری صورت جو ہے وہ سچے خواب یا رویائے صادقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز انہی سچے خوابوں کے ذریعے سے ہی ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی رات کو دیکھتے تھے وہ دن کو پورا ہو جاتا تھا. اور اسی طرح سے بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے اور ایک مشہور صحابی دحیہ کلبی کی شکل میں بہت زیادہ تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور اسی طرح سے ایک اور صورت جو ہوتی ہے انبیاء سے جو ہے وہ انبیاء کے اوپر وحی کی وہ براہ راست گفتگو ہوتی ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست گفتگو فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے. اور اسی طرح سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا فرمایا تھا. یہ تو مختلف صورتیں تھیں وحی کی جو ہم نے ڈسکس کی. اسی طرح سے وحی کی دو اقسام وحی مطلب اور وحی غیر مطلب. وحی مطلب یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے اور وحی غیر مطلب جس کی تلاوت نہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی جو ہے وہ نازل ہوا کرتی تھی. ایک تو قرآن مجید کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے اور ان سب کو آپ کو معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کو بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ نازل ہوتے تھے اسے ایز اٹ از جو ہے وہ لکھ لیا جاتا تھا اور وہ آج تک جو ہے وہ قیامت تک اس میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اس قسم کی وحی کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے. اور وحی کی دوسری قسم جو قرآن مجید کا حصہ تو نہیں بنی لیکن اس کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکامات جو ہے وہ عطا کیے گئے. ایسی وحی کو وحی غیر مطلب کہا جاتا ہے یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور اس سے مراد کیا چیز ہے؟ احادیث مبارکہ. اس طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا. کل نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ ملیں گے.